میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ نفرت کی آگ میں ہم دونوں بہن بھائی اس حد تک گر جائیں گے کہ پھر سوائے پچھتاوے کہ ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آج میرا بھائی باہر سے پڑھ کر اپنے ملک پاکستان واپس لوٹا تھا۔ 5 سال بعد اپنے بھائی کو سامنے دیکھ کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ بھائی کے آنے کی خوشی میں ہم نے پورے خاندان کی دعوت رکھی۔ شام ہوئی تو ہمارے مہمان گھر میں آنا شروع ہو گئے۔ سب کی نظر میرے ہینڈسم بھائی پر تھی۔ کئی ماؤں کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کو وہ ہمارے گھر کی دلہن بنا کر اس کا نصیب بدل ڈالیں، مگر میں تو اپنے بھائی کے لیے اسی کی جیسی وجیہ شخصیت کی مالک لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ مہمان آ چکے تھے مگر اس کے باوجود امی کی نظریں بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ وہ متلاشی نظروں سے دروازے کو دیکھتی اور پھر گھڑی کو۔ میں نے جا کر پوچھا تو کہنے لگیں، تمہارے شاہد ماموں ابھی تک نہیں پہنچے، پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں۔ امی کی بات سن کر میرے ماتھے پر بل پڑے۔ ان کا ذکر تو ویسے بھی میرا موڈ خراب کر دیتا تھا، تو کیا امی نے ان کو بھی اس دعوت میں بلایا تھا؟ یہ سوچ کر ہی میں بدمزہ سی ہوئی اور پھر بولی، اب آپ نے بلایا ہے تو آ ہی جائیں گے، ویسے بھی ایسی دعوتیں ان جیسے پل پل خواہشات کو ترسنے والے لوگ کہاں چھوڑتے ہیں۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے ڈانٹنا چاہا مگر میں فوراً وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ اس دعوت میں میری چند سہیلیاں بیما فیملی بھی آئی تھیں۔ میں ان سب کا تعارف اپنے بھائی سے کروا رہی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی مجھے اپنے بھائی کی خاطر پسند بھی آ گئی، جو بالکل میرے بھائی جیسی ہی حسین تھی۔ ابھی ہم باتوں میں مشغول ہی تھے کہ 5 لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ ان کا حلیہ دیکھ کر مجھے تو شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے ماموں اپنا روایتی دھوتی کرتا پہن کر ہاتھ میں بیساکھی تھامے آگے چلتے آ رہے تھے، جبکہ ان کے پیچھے ان کی تینوں بیٹیاں اور بیوی بھی اندر داخل ہوئیں۔ پرانے میلے کپڑے اور پیروں میں عام سی مٹی سے اٹی ہوئی چپلیں چہرے کو چادر سے ڈھانپے ہوئے وہ گھر کے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ ان کا حلیہ دیکھ کر مجھے تو ابکائی آنے لگی۔ اتنی بدصورت اور کالی لڑکیاں بھلا میری ماموں ذات کی کیسی ہو سکتی تھیں؟ ان سے تو مجھے شروع سے ہی چڑ تھی، وہ تو کہیں سے بھی ہمارے خاندان کی نہیں لگتی تھیں۔ ان کا حلیہ دیکھ کر مجھے تو انہیں اپنی سہیلیوں کے سامنے تعارف کرواتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ان کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر میری سہیلیاں مجھ سے کئی سوالات کرنے لگیں، جن کا جواب دیتے ہوئے مجھے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ امی نے اپنے بھائی کی فیملی کا پرتپاک انداز میں استقبال کیا۔ میری ماموں زاد میرے پاس گلے ملنے کے لیے آئیں تو میں فوراً پیچھے ہٹ گئی، جسے ان لوگوں نے واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ میں نے ہاتھ ملانا بھی مناسب نہ سمجھا اور زبانی کلامی حال احوال پوچھنے لگی۔ وہ تینوں نئے نقش میں اپنی ماں پر گئی تھیں، انتہائی بدھی اور کالی رنگت کی مالک تھیں۔ میرے ماموں فوج میں سپاہی تھے اور اب گھر کا گزارا ان کی پینشن پر ہی ہوتا تھا۔ میں اور بھائی تو ان کی موجودگی پر ہی شدید مشتعل ہو چکے تھے۔ جیسے تیسے وہ دعوت ختم ہوئی اور تمام مہمان گھروں کو چلے گئے۔ خدا کا دیا ہمارے پاس سب کچھ تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جلدی امی نے بھائی کی شادی کا فیصلہ کیا۔ جو چند لڑکیاں میری نظر میں تھیں اور میں امی کو دکھانے لگی، مگر امی فوراً بولیں، اپنے بیٹے کے لیے لڑکی تو میں ڈھونڈ چکی ہوں، بالکل شہزادی ہے شہزادی، اس گھر کو جنت بنا دے گی، ہم سب کو جوڑ کر خوش رکھے گی۔ امی تو خیالوں میں کھوئی تعریفوں کے پل باندھے جا رہی تھیں، نہ جانے کون سی لڑکی انہوں نے بھائی کے لیے ڈھونڈ لی تھی۔ اگلے روز امی نے مجھے اور بھائی کو اپنے ساتھ لیا اور کہنے لگیں کہ آج تم لوگوں کو میں اپنی بہو سے ملوانے لے جاؤں گی۔ میں اور بھائی کافی پرجوش تھے، نہ جانے میری ماں نے کس لڑکی کو بطور بہو منتخب کیا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے سارا راستہ کٹ چکا تھا، مگر مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب امی نے گاڑی کو ماموں کے دروازے کے باہر جا کر رکوا دیا۔ میں ہکا بکا سی امی کو دیکھ رہی تھی، آخر اس بوسیدہ گھر میں وہ ہمیں کیوں لے کر جا رہی تھیں؟ ہم امی کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر امی کے قدم رک گئے۔ سامنے صحن میں چارپائی پر ان کا بھائی اپنی بیوی بچیوں سمیت بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ ان کے سامنے تنور کی سوکھی روٹی اور اچار رکھا تھا۔ ہمیں یوں دیکھ کر ان سب کی حیرت و خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی۔ امی نے ان کے ہاں جاتے ہی سب سے پہلے بات ہی وہ کی جس کا ہمیں شدید ڈر تھا۔ امی نے اپنی بڑی بھتیجی طیبہ کا رشتہ شاہد کے لیے مانگا تھا۔ یہ سن کر تو میرے ماموں خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔
فوراً اسی پل اپنی بدصورت بیٹی کا رشتہ میرے جوان خوبرو بھائی کے ساتھ طے کر دیا۔ وہاں امی کی عزت کی خاطر وہ خاموش رہا تھا، مگر گھر آتے ہی اس نے شور مچا دیا۔ وہ کسی طور اب اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا بھائی دوسرے ملک سے پڑھ کر آیا تھا، کئی لڑکیاں اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش مند تھیں، اور امی نے ایک لمحے میں ایک بدصورت لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ بھائی نے کھانا پینا بند کر دیا اور ایک ہی رٹ لگا لی کہ وہ کبھی بھی اس لڑکی سے شادی کر کے اپنا مذاق نہیں بنوائے گا۔ بھلا وہ لڑکی ہی میرے بھائی کے لیے رہ گئی تھی۔ صرف بھائی نے ہی نہیں، میں نے بھی بھائی کے ساتھ ساتھ بھوک ہڑتال جاری رکھی اور امی کو بلیک میل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر امی کا کہنا تھا کہ ان کا بھائی غریب ہے، کیا ہو گیا اگر ان کی بڑی بیٹی کو میں رخصت کر کے یہاں لے آؤں؟ میرے بھائی میں میری جان بستی ہے اور میں اپنی بھتیجی کو ہی اپنی بہو بنا کر لاؤں گی، تم دونوں چاہے خوشی سے مانو یا مجبور ہو کر۔ امی کا دو ٹوک فیصلہ سن کر بھائی آگ بگولا ہو چکا تھا۔ یہ اس کی زندگی تھی، یہ کوئی مذاق جیسے اب امی بنانا چاہ رہی تھیں۔ جب بھائی نے منع کر دیا تو امی نے ایک شرط رکھی، وہ بولیں، اگر شاہد نے طیبہ سے شادی نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ آخرکار امی کی خاطر نہ چاہتے ہوئے بھی بھائی کو ماننا پڑا۔ وہ شدید دکھی تھا۔ ایک ہی ہفتے کے اندر اندر امی نے سادگی سے نکاح کروایا اور اپنی کالی کلموہی بہو وہ بیاہ کر گھر لے آئیں۔ امی اپنی نئی نویلی بہو کے صدقے واری جا رہی تھیں، کبھی اس کا ماتھا چومتیں تو کبھی اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتیں، یوں ناز نخرے اٹھا رہی تھی گویا وہ پرستان کی شہزادی ہو، اس جیسا حسین دنیا میں کوئی دوسرا نہ ہو۔ مگر حقیقت تو یہ تھی کہ طیبہ جیسی بدصورت لڑکی ہمارے پورے خاندان میں نہیں تھی۔ نہ جانے اماں نے اس میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا کہ میرے چاند جیسے بھائی کی شادی اس طیبہ سے کر دی تھی۔ وہ تو دلہن بن کر بھی اتنی بدصورت لگ رہی تھی۔ وہاں آئے مہمان میرے بھائی کی قسمت پر افسوس کر رہے تھے۔ میرا بھائی منہ لٹکائے بیٹھا اس کوشش میں تھا کہ کب اسے موقع ملے اور وہ یہاں سے فرار ہو جائے۔ بھائی کا بوجھ کم کرنے کی خاطر اماں نے اپنے بھائی کا دل تو جیت لیا تھا، مگر اس کے عوض میرے بھائی کی خوشیوں کو بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ میں شعلہ بار نظروں سے سامنے بیٹھی طیبہ کو دیکھ رہی تھی، جو میرے بھائی کے پہلو میں بیٹھی ہوئی شرما رہی تھی، جیسے اس کا تو برسوں کا ارمان پورا ہو چکا ہو۔ وہ تو بالکل بھی میرے بھائی کے ساتھ نہیں جچ رہی تھی۔ اس پل میں نے فیصلہ کیا کہ اسے اس قدر اذیتیں دے کر اس کا جینا حرام کر دوں گی کہ یہ خود ہی ہمارا گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ شادی کے بعد چند دن پرسکون گزرے اور پھر جوں ہی امی کا دھیان کہیں اور ہوتا، ہم دونوں طیبہ کو ایسے ٹارچر کرتے وہ بیچاری بدحواس ہو کر رہ جاتی۔ ایک روز وہ کمرے میں صفائی کر رہی تھی جب میں نے جان بوجھ کر سبز مرچی کی دھونی جلا کر بھابھی کے کمرے کی کھڑکی میں رکھ دی، ساتھ ہی میں نے ان کے کمرے کا دروازہ بھی باہر سے لاک کرائی۔ جیسے ہی وہ مرچی والا دھواں اب ان تک پہنچا وہ بری طرح کھانسنے لگیں اور دروازے پر دستک دے کر کھولنے لگیں۔ میں اور بھائی باہر کھڑے ہو کر اسے اذیت میں دیکھ کر ہنستے رہے۔ آخر کو جب اس کی حالت غیر ہونے لگی تو فوراً دروازہ کھول کر اسے باہر نکالا۔ وہ ہانپ رہی تھی اور روتے ہوئے پانی مانگ رہی تھی۔ بھائی نے جان بوجھ کر گرم پانی لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ جو ہی پہلا گھونٹ اس کے حلق سے نیچے اترا وہ مزید چیخنے چلانے لگی۔ یہی سزا تھی اس کی، آخر میرے بھائی کی زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ میں نے اس کا منہ دبوچا اور حقارت سے بولی، بہت بڑی غلطی کر دی تم نے یہاں آ کر، تم جیسی بدصورت لڑکی کو بہت جلد اس گھر سے نکال کر رہوں گی، یاد رکھنا۔ بیچاری صدمے سے کبھی مجھے تو کبھی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے جب بھی موقع ملتا میں انہیں خوب کھری کھوٹی سناتی، اس کی کالی رنگت اور غربت کا میں خوب مذاق اڑایا کرتی، جبکہ بھابھی خاموشی سے سب سن کر پھر بیٹھ کر روتی رہا کرتی تھیں۔ اب تو میں نے بھابھی کو کھلم کھلا گھر سے نکل جانے کا کہا تھا، مگر وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ آخر اسے امی کی سپورٹ حاصل تھی۔ امی تو بھابھی پر جان چھڑکتی تھیں، ان کی خوب ناز اٹھایا کرتی تھیں، اسی وجہ سے وہ اب تک اس گھر میں رہ بھی رہی تھی۔ کچھ روز بعد امی جو ہی گھر سے باہر کسی کام کے لیے گئیں، میں نے بھابھی کو پانی میں ایک دوا ملا کر پلا دی۔ بھابھی میرے سامنے زمین پر گریں، بے تحاشا کھانس رہی تھیں۔ اس سے تو سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ وہ ہانپتی ہوئی اکھڑے ہوئے سانس کے ساتھ بار بار میری جانب ہاتھ بڑھا کر مجھ سے وہ چھوٹی سی کانچ کی بوتل لینا چاہتی تھیں
جسے میں بار بار اسے دکھا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتی۔ وہ زمین پر رینگتے ہوئے اس بوتل کے پاس پہنچتی تو میں ہنس کر ایک بار پھر اس دوا کی بوتل کو بھابھی کی پہنچ سے دور رکھ دیتی۔ میرا بھائی ہمارے سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا اس منظر سے کافی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کی بیوی مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر مجھے تو اسے پل پل تڑپتا دیکھ کر سکون سا مل رہا تھا۔ یہ کھیل پچھلے 10 منٹ سے جاری تھا۔ میں نے اب کی بار گھڑی پر دیکھا اور بولی، اوہو بھابھی، صرف 2 منٹ مزید بچے ہیں۔ اگر مزید 2 منٹ تک یہ دوا آپ کے حلق سے نیچے نہ اتری تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے کوچ کر کے قبر میں اتر جائیں گی۔ بھابھی کی آنکھیں کم سانس لینے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بامشکل گڑ گڑانے کے انداز میں بولی کہ خدا کا واسطہ مجھ پر یہ ظلم مت کرو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ بھابھی کا پھر سے وہی سوال سن کر اس بار میں نے انہیں بالوں سے دبوچا اور ان کا چہرہ اپنے عین سامنے لا کر بولی، کہا تھا نا دفع ہو جا میرے بھائی کی زندگی سے، مگر تجھے سمجھ نہیں آتی۔ اپنی منحوس شکل لے کر اس گھر میں پھر بھی گھومتی رہتی ہے۔ تجھے ایک ہی شرط پر یہ دوا ملے گی، اور وہ یہ ہے کہ تجھے میرے بھائی کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جانا ہوگا، ورنہ ابھی 2 منٹ بعد تو ویسے بھی تم نکل ہی جاؤ گی۔ میری بات سن کر اس کالی کلوٹی رنگت کی ملکہ طیبہ بھابھی کا چہرہ مبہوت ہوا تھا۔ وہ رونے لگیں اور گڑ گڑاتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولیں، آپی مجھ پر یہ ظلم مت کرو، میں کہاں جاؤں گی؟ بس یہیں کہیں کونے میں پڑی رہوں گی، مجھے اتنا مجبور مت کریں۔ اس کا انداز دیکھ کر مجھے غصہ آیا تھا۔ کتنی ڈھیٹ تھی، پچھلے 3 ماہ سے ہماری زندگی میں کسی ناسور کی طرح چپک کر بیٹھ چکی تھی، جو نہ تو مر رہی تھی اور نہ ہی اس گھر سے جا رہی تھی۔ میں نے غصے میں اس کانچ کی بوتل کو وہیں فرش پر پھینک کر توڑ دیا۔ اسی کے ساتھ بھابھی کی بھی ایک چیخ بلند ہوئی تھی۔ موت کا ڈر تھا یا جینے کی آرزو؟ بھابھی کانچ ملی دوا کو زمین سے چاٹ چاٹ کر پینے لگیں، جبکہ میں اور بھائی اسے اس کی اصل اوقات میں دیکھ کر اندر ہی اندر تسکین محسوس کر رہے تھے۔ اس کو تو اذیت دینا ہمارا کام تھا، رہی بات اس دوا کی تو یہ صرف شکر ملا پانی تھا۔ بھابھی کو دی گئی دوا کا اثر خود ہی 2 منٹ بعد ختم ہونے والا تھا۔ آج کے لیے اتنا ٹارچر اس کلموہی کے لیے کافی تھا۔ یہی سوچ کر میں اور بھائی طیبہ کو اسی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ کچھ دیر بعد امی واپس گھر لوٹیں تو گھر آتے ہی سب سے پہلا سوال انہوں نے یہی کیا کہ میری شہزادی بھانجی کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی۔ امی کے منہ سے لفظ شہزادی سن کر بھائی کا کہکا بلند ہوا تھا۔ وہ تو شہزادی کے جوتے اٹھانے کے لائق بھی نہیں تھی، جسے امی شہزادی کے خطاب سے نواز رہی تھیں۔ خیر، ان کے اکلوتے بھائی کی یہ بیٹی جو تھی، امی کو جب تک طیبہ نظر نہ آ جاتی انہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ اب بھی جب چند آوازوں کے باوجود طیبہ کمرے سے باہر نہ نکلی تو امی پریشان سی خود اٹھ کر کمرے کی جانب جانے لگیں، مگر تبھی امی کی زوردار چیخ ہماری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں اور بھائی ایک دوسرے کو یک ٹک دیکھنے لگے۔ جب بھاگ کر اندر کا منظر دیکھا تو ہم دونوں بھی ایک پل کو ششدر رہ چکے تھے، کیونکہ طیبہ بھابھی بیڈ پر اوندھے منہ گری ہوئی تھیں۔ امی سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر وہ تو جیسے بے ہوش ہو چکی تھی۔ دوا کا اثر تو ختم ہو چکا تھا، پھر اب تک وہ بے ہوش کیسے ہو سکتی تھی؟ شاید میں نے دوا زیادہ پلا دی تھی، یہ سوچ کر تو میرے ہوش اڑنے لگے۔ کہیں مر مرا گئی تو میرا نہ جانے کیا بننا تھا۔ بھائی فوراً امی کے کہنے پر اسے ہسپتال لے جانے لگے۔ ہسپتال میں جانے کے بعد جو راز کھل کر سامنے آیا وہ جان کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ امی طیبہ کو لے کر خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئیں اور پھر بولیں کہ مبارک ہو، تم پھپھو بننے والی ہو۔ طیبہ حاملہ تھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اماں اس کے مزید لاد اٹھائے نہیں تھک رہی تھیں، جبکہ بھائی تو اس صدمے سے ہی نہیں نکل پا رہا تھا۔ اس نے طیبہ کو اس رات امی کے سونے کے بعد بہت مارا تھا، اتنا کہ وہ بیچاری بے ہوش ہو گئی۔ وہ مار کھاتی رہی اور یہی کہتی رہی کہ یہ آپ کا ہی بچہ ہے، میں نے کوئی بدکاری نہیں کی۔ صبح ہوئی تو ہم پر ایسی قیامت ٹوٹی جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ صبح اٹھ کر میں امی کو اٹھانے گئی تو وہ اپنے بیڈ پر بے سدھ پڑی تھیں۔ میں نے جب جگایا تو پتہ چلا وہ بے ہوش ہو چکی ہیں۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ جب ڈاکٹر کو بلوایا تو وہ بولا، آپ کی امی تو 3 گھنٹے پہلے ہی وفات پا چکی ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے ہم پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ آخر ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میری امی تو صحیح سلامت سوئی تھیں، ہماری امی فوت ہو چکی تھیں۔ جو ہی ماموں اپنی بہن کی میت پر آئے تو بھائی نے وویلا مچا دیا اور بولا،
آپ کی بیٹی نے میری ماں کو زہر دے کر مارا ہے۔ آج اگر میری ماں اس نوبت تک پہنچی ہیں تو اس کی وجہ آپ کی بیٹی ہے۔ ماموں کا تو ہاتھ سینے تک پہنچ چکا تھا۔ طیبہ بھابھی کا یہ سن کر تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ بھائی کے قدموں میں گر کر یہ یقین دلانے لگیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ سچ پوچھے تو امی کی موت نے ہی ہمیں یہ موقع دیا تھا کہ طیبہ جیسی کلموہی کو گھر سے نکال کر پھینکا جا سکے۔ امی کو دفنانے کے بعد بھائی نے طیبہ کو بہت مارا تھا۔ وہ ہر بار رو کر یہی کہتی رہی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بھلا کیسے ان کو زہر دے سکتی ہوں، مگر کسی نے اس پر یقین نہ کیا۔ وہ روتی تڑپتی رہیں مگر ہمیں اس پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ بھائی نے اسے اتنا مارا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ لہو لہان کر کے ہم نے اسے گھر سے باہر پھینک دیا۔ وہ پھر بھی ایک ہی بات کہتی رہی کہ میں نے زہر نہیں دیا، یہ سراسر مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ مگر ہمیں پرواہ ہی کہاں تھی۔ ہاتھ پاؤں توڑوانے کے باوجود وہ لڑکی ضد پر اٹکی ہوئی تھی۔ وہیں دوسری جانب ہمیں اپنی ماں کے بچھڑ جانے کا بھی دکھ تھا۔ رات ہوئی تو امی کی بہت یاد آنے لگی، مگر وہیں دوسری جانب طیبہ کو گھر سے نکال کر دل سکون میں بھی تھا۔ بھائی سونے سے پہلے روزانہ دودھ پیتا تھا۔ میں نے بھائی کو دودھ گرم کر کے دیا اور پھر کمرے میں آ کر سو گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو بھائی ابھی تک سو رہا تھا۔ میں اسے اٹھانے کے لیے جب اس کے کمرے میں گئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ بھائی تو کمرے کے بیچوں بیچ فرش پر گرا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے جھاگ اور ناک سے خون جاری تھا۔ میری تو چیخیں ہی نکل گئیں۔ آخر ایسے اچانک بھائی کو کیا ہو چکا تھا؟ میں نے فوراً ایمبولینس کو کال کی اور بھائی کو ہسپتال لے جانے لگی۔ خوف سے میرے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا بھائی کو۔ ڈاکٹر نے جب بھائی کا چیک اپ کیا تو جو راز بتایا وہ سن کر میرا وجود بالکل ساکت رہ گیا۔ وہ بولے کہ یہ پولیس کیس ہے، آپ کے بھائی کو زہر دی گئی ہے، فوراً پولیس کو اطلاع کریں۔ میرا دل اس پل خوف سے لرزا تھا۔ بھائی کو زہر کون دے سکتا تھا؟ کہیں یہ طیبہ کے ساتھ غلط کرنے کی سزا تو نہیں تھی؟ ہم نے اس بیچاری کے ساتھ کیا بھی تو بہت غلط تھا۔ ڈاکٹر نے میرے سر پر یہ کہہ کر بجلی گرائی کہ زہر پورے وجود میں پھیل چکا ہے، بھائی کا بچنا ناممکن ہے، آپ بس دعا کریں۔ میری تو کل کائنات ہی میرا بھائی تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے طیبہ کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کی یاد آنے لگی۔ میں فوراً طیبہ کے گھر پہنچی اور اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ میں نے اسے ایک بار ہسپتال میں جا کر بھائی سے ملنے کا کہا۔ وہ سنجیدگی سے میرے ساتھ چلنے لگی، مگر مجھے حیرت تو تب ہوئی جب طیبہ کا کہکا فضا میں گونجا۔ وہ میرے بھائی کو زندگی اور موت کی کشمکش میں دیکھ کر ہنسی تھی اور پھر بولی، پہلے تم دونوں مجھ پر ہنستے تھے اور آج میں تم دونوں پر ہنس رہی ہوں۔ مجبوری، لاچاری اور بے بسی تینوں تم دونوں کے چہرے پر آیا ہے۔ اب اڑاؤ نہ میرا مذاق، اب کیوں مجھ سے معافیا مانگ رہے ہو؟ میں حیرت سے طیبہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو الگ ہی روپ میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں کچھ پوچھتی اس سے پہلے ہی لیڈی پولیس ہسپتال میں داخل ہوئی اور اگلے ہی لمحے طیبہ کو گرفتار کر لیا۔ میں فوراً ان سے بولی کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، مگر لیڈی آفیسر بولی کہ ہم مکمل ثبوت کے ساتھ آئے ہیں۔ آپ کی ماں کو آپ کی بھابھی نے ہی زہر دے کر مارا ہے اور اب آپ کے بھائی کو بھی زہر دینے والی یہی ہے۔ دونوں کے وجود میں پائی گئی زہر ایک جیسی ہے، یہاں تک کہ پلانے کا طرز بھی ایک جیسا تھا۔ پولیس اور رپورٹس کا یہ انکشاف میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ یہ تو معصوم سی لڑکی تھی، بھلا زہر کیسے دے سکتی تھی؟ اسی پل طیبہ ان لیڈی کانسٹیبل پر جھپٹی اور بولی، خبردار جو مجھے چھوا بھی، آخر گرفتار کرنا ہے تو ان لوگوں کو کرو جنہوں نے مجھے مجبور کیا ایسا کرنے پر۔ یہ میری رنگت کا مذاق اڑاتے تھے، میری غربت پر ہنستے تھے، مجھے اس قدر ذہنی اذیت دی کہ میرا سانس لینا محال ہو گیا۔ تب میں نے بدلہ لینے کی خاطر ساس کو دودھ میں زہر ملا دی، کیونکہ اس نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی تھی۔ یہ لوگ مجھے مار مار کر لہو لہان کرتے رہے، تب انہیں کسی نے نہیں پکڑا تھا۔ اب جو میں نے شوہر کے لیے رکھے دودھ میں زہر ملا دی تو قانون یاد آ گیا۔ طیبہ پاگلوں کی طرح چلا چلا کر کہہ رہی تھی، مگر لیڈی آفیسر اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئی۔ میں صدمے سے دوچار یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ ہم نے تو بس الزام لگایا تھا، مگر یہ تو سچ مچ کی قاتل نکلی تھی، جس کی ذمہ دار ہم دونوں ہی تھے۔ تبھی ڈاکٹر باہر آئی اور بولی، ہم آپ کے بھائی کو نہیں بچا سکے، وہ مر چکا ہے۔ میں تو بس 24 گھنٹوں میں اجڑنے والی دنیا کا سوچ رہی تھی۔ ماں اور بھائی ایک ساتھ چھن چکے تھے۔ طیبہ کو 2 قتل کرنے پر عمر قید ہو چکی تھی اور میں آج تک یہ یقین نہ کر پائی کہ طیبہ جیسی معصوم لڑکی اس حد تک قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔